السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پشاور حجامہ اینڈ ہربل ریسرچ سینٹر سے آپ کا بھائی حکیم ایم عثمان حقانی آپ کی خدمت میں پروگرام خواتین کے طبی مسائل اور غذا سے ان کا علاج کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم پھر جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے تاکہ بغیر دواؤں کے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے اور آپ صحت یاب ہو جائیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پر جائیے، پشاور حجامہ سینٹر سرچ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ نئے آنے والے پروگرامز آپ تک پہنچتے رہے، ان کی نوٹیفیکیشنز بھی آپ تک پہنچتے رہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج علاج بالغذا و طبی نسخے لائک نہیں کیا تو ہمارا پیج لائک کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی بھی پروگرام پسند آ جائے تو پروگرام کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ پروگرام میں شرکت کے لیے اگر آپ کوئی سوال اپنی صحت کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو دو طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ کمنٹ سیکشن میں جائیے اور کمنٹس کیجئے۔ نمبر دو، اگر کوئی تفصیلی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھی تفصیلی میسیج کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کیجئے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 03155667737۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ کیجئے اور اس پر ہمیں تفصیلی اپنے مسئلے کے حوالے سے بتائیے۔ سوال کرنے سے پہلے اگر مرد حضرات ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا عمر، اپنا نام اور اپنا وزن ضرور ہمیں لکھیے، پھر اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ تفصیلی لکھیے، علامات لکھیے آپ جو محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ خاتون خانہ ہیں تو آپ اپنا عمر، اپنا وزن، نام کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ اور تیسرا اہم مسئلہ جو آپ نے بتانا ہے وہ یہ کہ آپ کو جو ماہواری آ رہا ہے اس سے پہلے اور بعد کی جو کیفیت ہے وہ بھی آپ نے بتانی ہے تاکہ علاج کے سلسلے میں آپ کو جو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ صحیح طرح ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ دیا جائے۔ آج کا پہلا سوال چیک کرتے ہیں جی۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہوا ہے، سائقہ بی بی نے سوال کیا ہوا ہے لاہور سے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے 1 سال قبل ملیریا ہوا تھا، اس کے بعد دل بہت زیادہ گھبراتا رہتا ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہے، بعض اوقات آنکھیں سخت پیلی پڑ جاتی ہے، پھر کبھی خود ہی صحیح ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ کمزوری ہے، آپ میرے مسئلے کو دیکھ لیجئے اور مجھے کوئی اچھا سا مشورہ دیجئے تاکہ میرا صحت بحال ہو جائے۔ انہوں نے دوسرا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ میری ایک دوست کے دائیں جانب ناک اور گال پر بورے بورے داغ پڑتے ہیں، تھوڑے سے بائیں طرف بھی ہے، کوئی علاج بتائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہن سائقہ، دیکھیں ہمارے جو نام ہوتے ہیں نا ان ناموں کے بھی ہمارے جسم کے اوپر فزیکلی اور روحانی طور پر اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہماری گزارش آپ سے یہ ہے، ہمارا برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے بڑوں سے اپنے نام کے حوالے سے مشورہ کیجئے اور اپنا نام چینج کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سائقہ بہت ہی بھاری نام ہے۔ سائقہ مطلب، اس کا مطلب ہے بارش کے اندر جو بجلی کڑکتی ہے، وہ کڑکنے والی، جو کانوں کے پردے پاڑنے والی ہو، اس کو سائقہ کہتی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک عذاب کی علامت ہے، سخت نام ہے اور بھاری نام ہے، اس وجہ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کا ہم وزن نام صادقہ، صائمہ، صابرہ، صالحہ، ساجدہ یا اس قسم کا کوئی بھی نام آپ رکھ لیں۔ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک بات سمجھ آئی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر صفرا کی انتہائی زیادتی ہے اور صفرا کی زیادتی کی وجہ سے پتے کی نالی میں لیسدار رطوبات جمع ہو رہے ہیں۔ اگر وہ بڑھ جائے تو پھر جم کر یہ جسم کے اندر پتھری بن جاتی ہے، یا اگر پتے کی نالی کے منہ میں یا منہ بند ہو جائے تو یرقان ہو جاتا ہے، پاخانہ سفید آنے لگتا ہے۔
ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا، آپ ہمیں دوبارہ سے حالات سے آگاہ کریں۔ دوا کے طور پر آپ نے پان کی جڑ 50 گرام، شہد 50 گرام میں ملا کر چائے کا چمچ صبح دوپہر شام آپ نے لینا ہے، 3 بار لینا ہے۔ دوسرا نسخہ، سونڈ 50 گرام، نوشادر ٹکری 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام ملا کر رکھے، ہر غذا کے بعد ایک ایک چٹکی لے لیا کریں۔ چونکہ آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہوا ہے اپنی سہیلی کے حوالے سے، تو تفصیلی آپ نے کوئی دوسرے علامات نہیں لکھے، جیسے کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے عرض کر دیا تھا کہ اپنے مسائل کے حوالے سے خصوصی طور پر لکھ دیا کرے تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے اور پھر اس کا جواب دینے میں بھی آسانی ہو جائے۔ ایک اور سوال لیتے ہیں جی، ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہوا ہے۔ منسہرہ سے ہمیں سیدہ خاتون نے میسج کیا ہوا ہے، میسج تھوڑا سا لمبا ہے، میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر کروں۔ لکھتی ہے کہ آپ کو بہت امید کے ساتھ مسئلہ لکھ رہی ہوں۔ میرے 2 بیٹے ہیں، عمر 10 سال اور 6 سال اور 4 لڑکیاں ہیں۔ بچیاں ٹھیک ٹھاک ہے، دونوں بچے بھی ابتدا میں تو ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن جو عمر بڑھتی رہی ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی گئی ہے۔ اب بڑے بچے کی یہ پوزیشن ہے کہ ان کی کمر کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے، ہاتھ پاؤں بازو ٹانگیں کام نہیں کر رہے، منہ کھولتا ہے تو اسے بھی بند نہیں کر سکتا۔ چھوٹا بچہ بھی اس پوزیشن میں جا رہا ہے۔ علاج کے سلسلے میں بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، آخر میں اسلام آباد میں ہڈیوں اور مختلف بیماریوں کے بارے میں جاپانی حکومت کے تعاون سے جو ہسپتال بنا ہے ان میں ہڈیوں کے ماہر لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کو دکھایا۔ ڈاکٹر صاحبہ کے بقول بچوں کو جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہڈیوں کے اندر جو ریشہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتے ہوتے ختم ہونے کو ہے۔ چھوٹا بچہ جو ابھی چل پھر سکتا ہے اسے ایکس رے کرنے کو کہا ہے۔ علاج کے بارے میں کہا ہے کہ اس بیماری کا علاج امریکہ میں بھی نہیں ہے، بچے تمام عمر اسی طرح رہیں گے۔ حکیم صاحب آپ خود تصور کریں کہ ایک ماں کے لیے یہ جواب اور بچوں کی یہ حالت کتنی دفعہ زندگی موت ہوگی۔ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق یہ بیماری موروثی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کر دیتے ہوں کہ جہاں تک معلومات ہو سکی ہے ہماری نسل میں یہ بیماری کسی کو نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں شادیاں خاندان میں ہی ہوتی ہے، یعنی ماموزاد اور چچا زاد۔ مجھے اور میری ماں کو ایک ہی بیماری تھی، وہ یہ تھی کہ ہمارے پیشاب کی رنگت سفید ہوتی ہے اور یہ تھوڑی دیر میں جم جاتا ہے، دیگر مجھے قبض کی شکایت بھی رہتی ہے۔ ایک اور چیز انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے بھائیوں کی اولاد ٹھیک ہے، ان میں کسی کو بھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ میری چھوٹی بہن کی بچیاں ٹھیک ہے، 2 بچے ہیں، بڑے بچے کی عمر 5 سال اور ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچہ پیدائش کے بعد کچھ ماہ ٹھیک رہا، لیکن پھر اس کے جگر نے خون بنانا چھوڑ دیا، اسے ہر ماہ خون لگتا ہے لیکن وہ اس کے باوجود فوت ہو گیا۔ بہن آپ نے بڑا تفصیلی میسج کیا ہوا ہے، اچھا ہوتا اگر آپ جو اویلیبل ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیتی تو ڈائگنوز کرنے میں مزید جو ہے ہمیں آسانی ہوتی اور آپ کو اچھا مشورہ دیتے۔ لیکن فی الحال جب تک آپ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرتی اس وقت تک ہم آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں، آپ بچوں کو وہ چیزیں استعمال کروانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے انشاءاللہ کہ بچی کی ریکوری شروع ہو جائے گی۔ اگر بچی کی ریکوری شروع ہو جاتی ہے تو اسی کیٹیگری کے اندر ہم مزید جو ہے آپ کو مشورے دیں گے بہتری کی طرف۔ اگر آپ کے بچے روانہ ہو گئے تو انشاءاللہ مزید اچھے میڈیسنز کی طرف رہنمائی کریں گے، جس سے انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ بچے روبہ صحت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ ہمیں بچوں کی جو کیلوریز ہے خوراک کے اعتبار سے اس کو پورا کرنا ہے۔
ان کے اندر جو منرلز، وٹامنز، کیلشیم، میگنیشیم، زنک، آئرن وغیرہ اس کو پورا کرنا ہے ہم نے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دونوں بچوں کو غذا کے اندر صبح میٹھے یا نمکین انڈے جو ہے وہ دے دینا ہے، اور کبھی کبھی آپ صبح کے ناشتے میں آپ ان کو مربع آملہ دے دیں۔ دو چیزیں آپ نے نوٹ کر لی، انڈے نمکین ہو یا میٹھے، دوسرا آپ نے دینا ہے مربع آملہ، ٹھیک ہے جی۔ دوپہر کے کھانے میں آپ نے ان کو کسی بھی قسم کا گوشت، قیمہ، کریلا وغیرہ دینا ہے، چھولے، حلیم، ان میں سے جو بھی اویلیبل ہو آپ ان کو دے دیں، روٹی بے شک کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شام کے کھانے میں انہوں نے صرف اور صرف کھجور، چوہارے، لوکاٹ، پپیتا، اس کے ساتھ ساتھ گوشت، تکے، کباب وغیرہ استعمال کروانا ہے۔ گوشت اگر استعمال کروانا ہے اور بچے ہیں تو کوشش کرے کہ بنا تلا نہ ہو، شوربہ دار ہو، وہ استعمال کرے اور سرید بنا کر جو ہے ان کو کھلائے۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو دیسی مرغیوں کے جو ہڈیاں ہوتی ہے اس کو جلا کر سفید کرے، اس میں سرخ شکر ملا کر تولہ 1.5 تولہ دن میں 2 دفعہ کھلا دیا کریں۔ تیسرا کام آپ یہ کریں کہ بچوں کے کھانے میں چٹپٹی مٹھائی آپ عمدہ سا منقع لے لیں، بطور مٹھائی یہ آپ شامل کر دیں، عمدہ سا منقع آپ لے لیں، ان میں سے بیچ کی جو گٹلیاں ہیں اس کو نکال دیں، اور تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر سرخ مرچ ملانا ہے اور اس کو کوٹنا ہے، اتنا کوٹنا ہے کہ یہ چاکلیٹ ٹائپ بن جائے، ٹافیہ بن جائے۔ اس سے بچوں کو آپ بطور ٹافی جو ہے یہ چٹائے۔ دکان کے جو چپس ہے، جو ٹافیہ وغیرہ ہے، ان سے بچوں کو دور رکھے، منقع اس سے گٹلی نکالے، بیچ میں آپ نے جو ہے وہ سرخ مرچ تھوڑا سا ڈالنا ہے اور کوٹنا ہے، آپ نے اس سے ٹافیہ بنانی ہے اور بچوں کو وہ دینا ہے تاکہ وہ اسے چاٹے اور چوسے اور کھائے، جس قدر بھی جی چاہے وہ کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور مسئلہ ہو سکتا ہے، مرغ کی ہڈیاں کھانے سے اگر بچوں کو قبض ہو جائے تو انہیں عارضی طور پر آپ مربع ہرڑ یا پھر جو دوا ابھی بتا رہا ہوں یہ دیا کرے، اس میں مصبر اور تما برابر ہم وزن رکھ کر صفوف بنا دے، پیس لے اور صفوف بنا دے، پانی کی مدد سے چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنانی ہے، اور 1 یا 2 گولی پانی کے ساتھ آپ نے دینا ہے یہاں تک کہ ان کا قبض جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ ہاں، ایک اور بات، ان گولیوں سے اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہو جائے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یا اگر ان مذکورہ ادویہ سے یا غذاؤں سے بچوں کو بخار ہونا شروع ہو جائے تو تب بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ شفائی علامات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکوری ہو رہی ہے۔ آپ رابطہ رکھیں، ساتھ ساتھ میں آپ بچوں کے حالات بتاتے رہیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ بخار یا کسی اور علامت کی صورت میں سب قسم کی غذائیں آپ روک دیں، صرف شہد والا قہوہ جو ہے آپ دے دیں اگر بخار بہت زیادہ ہو جائے، انشاءاللہ تمام عوارض ختم ہو جائے گی۔ پرہیز میں آپ بچوں کو دودھ، دہی، چاول نہ دیں۔ امید ہے آپ کا مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ باقی آپ نے اپنا جو مسئلہ لکھا ہوا ہے آپ تفصیلی طور پر اپنے حوالے سے لکھیے، انشاءاللہ آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے۔